السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 18 مئی ہو چکی ہے اور رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور آج لاک ڈاؤن 4 شروع ہو چکا ہے۔ اس لاک ڈاؤن 4 کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ عید کی نماز بھی ہم اپنی مساجد کے اندر، عیدگاہوں کے اندر اجتماعی طور پر نہیں ادا کر پائیں گے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ بالکل شدت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے کہ پھر عید کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا لوگ عید کی نماز سے محروم رہ جائیں گے، یا پھر اس کی کیا ممکن شکل ہے کہ عید کی نماز بھی ہو جائے اور یہ لاک ڈاؤن کو بھی نہ توڑا جائے اور احتیاطی تمام تدابیر کا بھی مکمل خیال رکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ فقہائے کرام نے اس طرح کی مجبوری کی شکلوں کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی کی بہترین شکلیں بتائی ہیں اور شریعت اسلامیہ اس کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے شروعات میں جمعے کی نماز کے مسائل کھڑے ہوئے تھے اور اس سلسلے میں بتایا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ مقتدی 3 اور 1 امام یعنی 4 لوگ مکمل ہونے ضروری ہیں۔ 4 بالغ مرد اگر گھر کے اندر موجود ہوں یا باہر سے کسی بندے کو آپ لا سکتے ہوں، 4 مرد اجتماعی طور پر ہو جائیں تو نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عید کی نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ عید کی نماز ظاہر اگر مساجد نہیں کھلتی ہیں اور کھلیں گی بھی نہیں تو پھر عید کی نماز کی شکل یہی ہوگی کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کریں، اور جس طریقے سے جمعے کے لیے ایک امام آپ نے اپنے گھر کے اندر طے کیا ہوا ہے، وہی جمعے کا امام عید کی نماز بھی پڑھا دے گا۔ مجموعی طور پر کوئی بہت واضح فرق عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں نہیں ہے۔ جو چند فرق ہیں وہ بندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلا یہ کہ عید کی نماز جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے جا کے آپ کو اذان نہیں پڑھنی ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز سے پہلے اذان پڑھنا ہوتی ہے، عید کی نماز میں آپ کو اذان پڑھنی نہیں ہے۔ 2 رکعت آپ کو نیت کر کے پڑھ لینی ہے، عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر جو امام ہوگا وہ 2 خطبے پڑھے گا، جو مختصر خطبے اس وقت واٹس ایپ وغیرہ پہ وائرل ہیں اور سب تک پہنچ گئے ہوں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے واٹس ایپ وغیرہ پہ کانٹیکٹ کر کے منگا سکتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بھیج دیں گے۔ تو 2 خطبے اس کے بعد پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد یہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اگر عید کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنے والا کوئی امام میسر نہیں ہے، نماز تو پڑھا سکتا ہے لیکن خطبہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کی بھی شکل یہ فقہا نے یہ دی ہے کہ اگر خطبہ نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور عید کی نماز کا ثواب انشاءاللہ ان لوگوں کو مل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ نہ پڑھا سکتا ہو، کوئی پڑھانے والا بندہ موجود نہ ہو، یا مثال کے طور پہ مجبوری یہ ہو کہ عید کی نماز کے لیے اتنے بندے یعنی 4 بندے اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں کسی گھر کے اندر، یا کوئی اور مجبوری کی شکل پیدا ہو گئی ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ عید کی نماز پڑھا نہ سکتا ہو، یا 4 بندے اکٹھے نہ ہو سکتے ہوں، یا کوئی اور مجبوری ہو، تو پھر گھر کے اندر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ یہ عید کی نماز کا بدل تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی وجہ سے انشاءاللہ عید کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو عید کی نماز، عید کے دن کے آج سے لے کے اور عید کی نماز کا جو یہ وقفہ ہے جو 5-6 روز کا ہے، اس کے اندر کئی احتیاطی تدابیر اس وقت ہم سب کو اجتماعی طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم مارکیٹوں کے اندر بھیڑ نہ لگائیں، ہم بالکل مارکیٹ کے اندر شاپنگ کسی بھی شکل کی نہ کریں، کسی بھی طرح کی۔ اس مرتبہ ہم عید کی نماز کی سنت اور استحباب پر عمل اس طرح کریں کہ جو ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھے کپڑے ہوں انہیں اچھے طریقے سے دھلوائیں اور گھر میں پریس کریں
اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں، یہ بھی مستحب ہے۔ جس طریقے سے نئے کپڑے پہننا مستحب ہے، اسی طریقے سے کیا ہے، جو آپ کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہوں ان کو دھلوا کے پہن لینا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کے دن عام طور پہ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے ماحول کھلا ہوا رکھا تھا تو اس وقت ہم ایک دوسرے سے عید ملتے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت ایک تو یہ کہ قانون کی خلاف ورزی ہے اس طرح ملنا، دوسرا یہ کہ وبا اور بیماری کے پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے، اور تیسرا یہ کہ احتیاط بہرحال جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اس لیے اس مرتبہ عید ملن کا بالکل رواج نہ بنائیں، بس سلام اور محبت کا اظہار انشاءاللہ زبانی کریں اور بالکل بھی ملنے کا اور ایک دوسرے سے ملاقات کا رواج اور طریقہ نہ اپنائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عید کے سلسلے میں ہم اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ رہ کر، اور جیسے کہ عید کے دن رواج ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، ملت داروں میں جاتے ہیں، محلے داروں میں جاتے ہیں، ان تمام میں نہ جا کے اور کم سے کم اختلاط کر کے ہم انشاءاللہ بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور کسی بھی طریقے سے قانون یا وہ بدترین لوگ جو اس وقت مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کرنے کے در پہ ہیں ان حضرات کو اس کا بالکل موقع نہ دیں کہ وہ حضرات آپ کے فوٹیج لے کر اور ساری دنیا میں آپ کو بدنام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔